الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ وہ اس وقت 13 سال کی تھی جب اسے مجھ سے محبت ہوئی۔ پہلی نظر کی آخری محبت۔ آخری اس لیے کہ پھر اس نے کسی اور سے محبت نہیں کی تھی، مگر اس نے اظہار 3 سال بعد کیا تھا۔ اس کی اور میری عمر میں 9 سال کا فرق تھا۔ فرق ہماری صورت اور تعلیم میں بھی تھا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا، کہا اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں نے یہ سوال بھی اس سے کیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہی کے منہ سے آپ کی تعریف سن سن کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ بات تو عجیب تھی، کسی کی تعریف سن کر اس سے بے تحاشا محبت ہو جانا، مگر یہی ہوا تھا۔ وہ میری بڑی بھابھی کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بھابھی ایک نہایت اچھی اور کم گو عورت تھی۔ جب سے بیاہ کر کے ہمارے گھر آئی تھی تب سے لے کر آج تک ان سے کسی سے تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی طرح ہم سب بہن بھائیوں کا خیال رکھتی اور ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے عقیقت کی حد تک عزت اور احترام تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا میں بھی ایک بیٹے کی طرح ان کا خیال رکھتا۔ میں ان کے اور ان کے بچوں کے لیے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی چیز لے آتا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ میرے گھر والے اگر کبھی کبھار ان کو کسی بات پر کچھ برا بھلا کہتے تو بھابھی کے بجائے میں ان جواب دیتا، بہو جتنی بھی اچھی ہو، مگر ہمارے معاشرے میں ساس اور ساس جتنی بھی اچھی ہو، بہو کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ گلہ رہتا ہی ہے۔ یہی حال ہمارے گھر والوں کا تھا۔ وہ اگرچہ بھابھی سے خوش تھے، مگر کبھی کبھار راز اسی طرح ان پر کھری کھری سنا دیتا تھا۔ بھابھی کو اگرچہ برا لگتا ہوگا، مگر انہوں نے کبھی ساس بہو یا نندوں سے روایتی جنگ نہیں لڑی۔ وہ بس اپنے کمرے میں چلی جاتی اور تب تک نہیں نکلتی جب تک ان کو یقین نہ ہو جاتا کہ دوسری طرف سے مکمل جنگ بندی ہو چکی ہوگی۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھابھی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بھی میری تعریف کرتی تھی، اور یہی تعریف ان کی بہن کے دل میں میرے لیے محبت جگانے کا سبب بن گئی۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی جب میرے موبائل پہ ایک میسیج آیا۔ نمبر میرے لیے قطعی انجان نہیں تھا، بھابھی کے میکے کا نمبر تھا جو میرے موبائل میں ان کے بھائی کے نام سے سیو تھا۔ اس نمبر سے پہلے بھی اکثر بیشتر شعر کی صورت میں کوئی میسیج آ جاتا تھا، مگر میں نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ بچوں سے سینڈ ہو گیا ہوگا یا پھر بھابھی کی چھوٹی بہن نے سینڈ کر دیا ہوگا۔ میرے دل میں ان کی بہن کے لیے ایسا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ میں میسیجز پر دھیان دیتا یا سوچتا کہ مجھے کیوں کیے گئے، کیونکہ میں ان کی بہن کو بہت چھوٹی سمجھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی کچی عمر میں کوئی اتنی پکی محبت کر سکتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی محبت بھی کر سکتا ہے۔ مگر اس نے کر لی تھی، اور 3 سال پہلے کر لی تھی، مگر مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں ہونے دی۔ اسے خبر ہی نہیں کہ وہ بے خبر آتا ہے۔ خیالوں میں اور راتوں کو وہ اکثر شعر پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پہلے بھی اکثر ڈھکے چھپے الفاظ کے ایسے شعر آتے رہتے تھے، مگر میں اگنور کر دیتا تھا۔ مگر اس وقت میں نے یوں ہی دل لگی کے لیے لکھ کر سینڈ کر دیا کہ کون ہو نتاشا۔ جواب میری توقع سے جلدی مگر عین توقع کے مطابق آیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بھابھی کی چھوٹی بہن نتاشا نے ہی میسج کیا ہوگا۔ کیسی ہو؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ آدھی انگلش آدھی اردو میں جواب اور سوال ایک ساتھ لکھا گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک، میں نے مختصر لکھا۔ آپ ہی کیسی ہیں؟ شاید وہ بات بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے بھابھی کا پوچھ لیا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، اور باقی سب بھی، میں نے جواب دیا۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ ابھی تک نتاشا کا میسج آیا نہیں، صرف میں ہی جاگ رہا ہوں، باقی سب گھر والے تو کب سے کھوتے گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے۔ ہاں 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 سیم۔ میرے جواب پر شاید اسے ہنسی آئی تھی، اس لیے اس نے ہاں ہاں لکھا تھا۔ اس سے بھی سیم لکھا تھا، یعنی اس کی طرف بھی یہی حال ہے، صرف وہی جاگ رہی ہے۔ آپ کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ میں نے فوراً سوال کیا۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ جواب کچھ پل بعد آیا، شاید سوچ کر لکھا گیا تھا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی کسی سے؟ میں نے یوں ہی لکھ کر میسیج بھیج دیا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، اس نے فوراً جواب دیا، اور جواب پڑھ کر میں تجسس میں پڑ گیا۔ وہ اچھا، کون ہے وہ خوش نصیب جس سے آپ کو محبت ہوئی؟ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ اپنی کسی کزن کا نام لے گی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کرائے محبت کس کزن سے نام کا نکلے گا، کیونکہ ہاں تک میرے علم میں تھا نتاشا کے کئی کزن اپنا دل اس کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار تھے۔
بس ہے کوئی نتاشا نے بات ٹالنا چاہیے، مجھے بے فکر ہو کر بتا سکتی ہو، میں بات کو راز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یقین دلایا کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہے۔ میں تجسس سے مجبور ابھی کے ابھی اس کے محبوب کا نام جاننا چاہتا تھا۔ کل بتاؤں گی، اس کے جواب سے مجھے مایوسی سی ہوئی۔ اچھا چلو کل بتا دینا، میں نے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ میں نے سوچا ضد مناسب نہیں، وہ سوچے گی عجیب انسان ہے، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ تھینکس نتاشا نے لکھا تھا۔ میں نے پوچھا کس بات کا تھینکس، تو کہنے لگی کہ آپ نے ضد نہیں کی، نام پوچھنے کی۔ چلو سو جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، صبح کالج بھی تو جانا ہے۔ آپ نے میں نے اسے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اس نے فوراً اوکے کا رپلائی دیا اور ساتھ گڈ نائٹ ٹیک کیئر بھی لکھ دیا۔ اگلی رات ٹھیک 10 بجے اس کا میسیج آ گیا۔ وہ عکس بن کر میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ حسب سابق نتاشا نے شیئر سینڈ کیا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے فوراً وہی سوال کر دیا، بتاؤ کون ہے وہ جو پانی کے گھر میں رہتا ہے؟ میں نے لکھا تھا ہاں آپ کیا کرو گے پوچھ کر؟ اس کی رپلائی سے میں جھنجھلا گیا۔ چلو رہنے دو، نہ بتاؤ، ویسے بھی میں نے پوچھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ میں نے جواب میں لکھا، ارے آپ ناراض تو نہ ہو گئے ہوں؟ فوراً رپلائی آیا تھا، نہیں میں اس سے ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی ہے، جو مرضی کرو۔ میں نے جواب میں لکھ بھیجا، زندگی تو میری ہے مگر مرضی دل کی چلتی ہے۔ نتاشا نے عجیب فلسفیانہ سا جواب دیا تھا، ہو سکے تو دماغ سے بھی کام لینا چاہیے۔ میں نے طنز کیا، دل و دماغ دونوں میرے بس میں نہیں ہیں، صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نتاشا کا جواب پڑھ کر مجھے تھوڑا سا غصہ آیا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو، میں نے کہا، محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ نتاشا نے جواب میں لکھا، اچھا جی؟ میں نے پوچھا، جی؟ جواب مختصر آیا تھا۔ میں نے رپلائی ہی نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ توقف کے بعد اس کا میسیج آیا، کچھ نہیں، میں نے جان چھڑانا چاہی، پتہ ہے مجھے اس سے محبت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ نتاشا کا میسیج پڑھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ او اچھا، میں نے مختصر لکھا، جی۔ ایک بار پھر اس نے مختصر سے جواب دیا، اظہار آپ نے کیا تھا یا اس نے؟ میں نے یوں ہی تجسس کی خاطر پوچھ لیا، مگر اس کا جواب پڑھ کر مجھے حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ کسی نے بھی نہیں، نتاشا کا جواب تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اسے اس بات کا پتہ بھی ہے یا نہیں۔ 3 سال سے یہ پاگل لڑکی یک طرفہ محبت کیے جا رہی ہے، تو اسے بتایا کیوں نہیں آپ نے ابھی تک؟ میں نے پوچھا، مجھے اس دیوانی کی پریم کہانی میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ نتاشا کے جواب پر بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کیوں، وہ کیا اتنا خوفناک ہے؟ میں نے مذاق میں کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہیں پلیز، وہ بہت پیارے ہیں۔ نتاشا کے الفاظ نہ جانے کیوں مجھے اچھے نہیں لگے تھے، مگر میں نے اس کا اظہار اس سے نہیں کیا۔ تو پھر بتا دو اسے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہو یا نہ ہو، وہ کسی اور کو پسند کر لے یا کوئی اور اسے پسند کر لے، پھر دیکھتی رہنا آپ۔ میں نے اسے مفت مشورے سے نوازا۔ اللہ نہ کرے ایسا تو نہ کہیں آپ، دل دہل گیا ہے میرا۔ نتاشا کے الفاظ اس کی محبت کی گہرائی کا ثبوت تھے، کچی عمر میں پکی محبت کر بیٹھی ہو۔ میں نے اسے کہا تو اس نے کہا ہاں 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 کا رپلائی بھیج دیا ہو سکے تو کل، ورنہ جتنی جلدی ہو سکے اظہار کر دینا، اس سے دیر مناسب نہیں ہوتی۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے مشورہ دیا اور ساتھ ہی گڈ نائٹ کا میسیج کر دیا۔ اس نے بھی حسب عادت گڈ نائٹ اور ٹیک کیئر کا میسیج کیا۔ کوشش کروں گی کل اسے بتا دوں۔ نتاشا نے میسیج کیا، صحیح ہے، میں نے مختصر لکھ دیا۔ میں نے سوچا دوبارہ اگر اس نے رابطہ کیا تو اس لڑکے کا نام جاننے کی کوشش کروں گا، بتا دیا تو ٹھیک، ورنہ نہ صحیح۔ 3 دن بعد ایک رات اس کا میسیج آیا۔ حسب معمول اس نے سب سے پہلے شہر ہی سینڈ کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے 2 دن غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، 2 دن سے میں سوچ اور ڈر میں ہوں۔ سوچ اور ڈر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے پوچھا تو بتانے لگی کہ میں اس ڈر سے اظہار نہیں کر سکی کیونکہ میں سوچ رہی ہوں اگر اس سے مجھ سے محبت نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ جیسی لڑکی کو کون ٹھکرائے گا بھلا؟ میں نے دل میں سوچا مگر اس سے نہیں کہا۔ اگر اس نے قبول نہ کی تو آپ ہی دفع کر دینا۔ اسے میں نے سخت سا مشورہ دیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نتاشا کا جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ نتاشا نے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، میں سمجھ نہیں سکا اس کے اچھا میں حیرت تھی یا افسوس۔ اگر آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کسی لڑکے میں انٹرسٹ ہیں تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے نتاشا کو ڈرانا چاہا مگر اس کا جواب مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ گھر میں صرف آپ ہی کو پتہ ہے میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور آپ ہی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ہی سے اس کی مراد میری بھابھی تھی۔
اس بات کا ایک ہی مطلب تھا کہ بابی کی نظر میں بھی وہ لڑکا اور اس کے گھر والے اچھے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو بھابھی کو کہنا تھا کہ وہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو منگنی پر راضی کر لیں، آپ کے سارے ڈر ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے لکھ کر سینڈ کیا۔ کاش ایسا ہو جاتا، مگر آپ ہی کہتی ہیں کہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ نتاشا کے الفاظ سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ اچھا پر اس نے جی کا جواب دیا۔ بات سنیں نتاشا، میں نے میسج کیا۔ میری جی کہنے پر بولی، آپ نے آج اس کا نام نہیں پوچھا؟ حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج آپ کو نام بتا ہی دوں گی۔ چلو بتا دو پھر، میں نے بیزاری سے کہا۔ اس کا نام نبیل ہے۔ نتاشا کے جواب پر میں چونک پڑا۔ نبیل اس کا تایا ذات تھا، میں اس کو جانتا تھا، وہ لوگ قریبی شہر میں رہتے تھے۔ میرا نام بھی نبیل ہی تھا، مگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ یا خوش فہمی کے لیے نہیں تھا کہ اس نے میرا نام لیا ہے۔ اوہ اچھا، تو کرہ محبت نبیل کے نام کا نکلا ہے۔ میرے سوال پر اس نے فقط جی کہا تھا۔ اچھا لڑکا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا، ورنہ شکل و صورت سے وہ عام سا ہی تھا۔ آپ کس نبیل کی بات کر رہے ہیں؟ نتاشا کے سوالیہ الفاظ میں شاید حیرت بھی تھی۔ آپ کا کزن، میں حیرت اور سوالیہ انداز میں کہا۔ میں آپ کی بات کر رہی ہوں۔ نتاشا کے جواب سے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا جواب میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو ڈھکے چھپے انداز سے مجھے اکثر بیشتر میسج بھیجتی تھی، ان کا مطلب محبت یا محبت کا اظہار تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ وقت گزاری کے لیے مجھ سے بات کر لیتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو میرا کیا جاتا ہے، ہر کرتی رہے، میسج میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ مگر محبت بھی 3 سال سے، بے شک نتاشا ایسی لڑکی تھی کہ کوئی بھی اس کی طلب رکھ سکتا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی مجھے اس سے محبت تھی۔ میں نے یہ سب اس سے صاف صاف کہہ دیا۔ مجھ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ شاید کبھی آپ کے دل میں بھی میرے لیے محبت اتار دی جائے۔ اس امید پہ میں جہاں تک ہو سکا اس وقت کا انتظار کروں گی۔ اس کے الفاظ سے مایوسی یا غصہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک امید تھی، ایک آس تھی۔ مجھے اپنے سچ پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ کیا تھا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں، مجھے بھی تم سے محبت ہے؟ کم از کم اس کا دل تو نہ ٹوٹتا۔ میں نے افسردگی سے سوچا، مگر جھوٹ بول کر شاید میں اسے زیادہ تکلیف دیتا۔ نتاشا کی امید بہت جلد پوری ہو گئی تھی۔ 5 ماہ بعد ایک رات میں نے اس سے اظہار کر دیا۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ثابت قدم رہی اور روز مجھ سے بات کرتی تھی۔ کبھی کبھار میں بھابھی کو چھوڑنے یا لینے جاتا تو اس سے سامنا ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ میری 5 سال کی بھتیجی کو میرے سامنے مخاطب کر کے کہہ دیتی تھی، فرح آپ کے چاچو بہت برے ہیں، اور جواب میں میری بھتیجی فوراً کہتی، نہیں آنٹی، میرے چاچو تو بہت اچھے ہیں۔ دونوں کے سوال جواب پر مجھے ہنسی آ جاتی۔ میں نے اس سے اظہار کیا تو اس کا جواب پڑھ کر مجھے چپ لگ گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ آپ نے بہت دیر کر دی، میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ غلطی میری ہی تھی، مگر اس نے تو نہ کہا تھا کہ میں بس آپ کی ہی ہوں، اور جہاں تک ہو سکا آپ کی محبت کا انتظار کروں گی۔ مگر اس کا انتظار چند ماہ میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی امید اتنی جلدی نا امیدی میں بدل گئی تھی۔ آپ کا قصور نہیں ہے نتاشا، میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ میں نے انتہائی مایوسی سے اسے لکھا۔ یہ لکھتے ہوئے میرے لفظوں سے ہی نہیں بلکہ شکل سے بھی حسرت و یاس ٹپک رہی تھی۔ نتاشا اگر اس وقت میرے سامنے ہوتی تو ترس کھا کر ہی صحیح، مگر وہ میری محبت ضرور قبول کر لیتی۔ بس جی کیا کریں، اب تو وقت گزر چکا ہے۔ نتاشا کے الفاظ نے پچھتاوے کی آگ میں تیل کا کام کیا تھا۔ بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے سچ کی وجہ سے ہیرے جیسی ایک انمول لڑکی کو کھو دیا تھا۔ چلو جہاں رہو خوش رہو، میں نے دل سے اسے دعا دی۔ اس کا نام نہیں پوچھیں گے آپ؟ نتاشا کے سوال سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جلانا چاہتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب؟ میں نے جواب میں لکھا، ویسے بھی فطری تجسس مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنے رقیب کا نام تو جان لوں۔ آخر کون ہے وہ جس کی جھولی میں نتاشا جیسی قیمتی موتی گرا ہے؟ پتہ ہے بہت اچھے ہیں وہ۔ نتاشا نے نام بتانے کی بجائے اس کی تعریف کی۔ جس کو آپ چاہو وہ برا بھی ہوا تو اچھا بن جائے گا۔ میں نے دل سے نتاشا کی تعریف کی، اور یہ بات سچ بھی تھی، کیونکہ نتاشا جیسی لڑکیاں وہ پارس پتھر ہوتی ہیں جو کسی چیز کو چھو لے تو اسے سونا بنا دیتا ہے۔ ہوا اچھا جی، اس نے اپنی تعریف پر اترا کر پوچھا، بالکل یہ سچ ہے آپ پارس ہو؟
میں نے جواب دیا، یہ پارس کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے پارس کی تعریف بتائی تو جواب میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی تعریف کرنے کا انداز دوسروں سے الگ ہے، نتاشا نے کہا تو میں نے ازارا مذاق لکھ دیا کہ میرا انسلٹ کرنے کا انداز بھی دوسروں سے الگ ہی ہے۔ ہاں 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 کا لمبا چوڑا میسج آیا۔ شاید وہ میری اس بات پر کھل کر ہنسی تھی۔ وہ بھی میں جانتی ہوں، ایک بار میں آپ سے عزت افزائی کرا چکی ہوں، نتاشا نے کہا تو مجھے کئی سال پہلے والی بات یاد آ گئی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ کر کے خود بخود میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب ایک بار میں بھابھی کو لینے ان کے گھر گیا تھا تو نتاشا اور اس کی ایک دوست نے فرمائش کر دی کہ ہم نے آج آپ سے برگر کھانے ہیں۔ میں چپ گیا اور شاپ سے برگر لے کر آ گیا۔ برگر کھاتے ہی ان دونوں نے بھابھی کو گھر لیا کہ ہم شرط جیت گئی ہیں، آپ ہمیں شرط کا 100 روپیہ دیں۔ بات یہ تھی کہ نتاشا نے بھابھی سے شرط لگائی تھی کہ ہمارے کہنے پر آپ کا دیور اپنے پیسوں کا بلاچوں چراغا برگر کھلا دے گا تو 100 روپیہ آپ دو گی، اور اگر اس نے خود یا بھابھی کے کہنے پر انکار کر دیا تو نتاشا ہار جائے گی۔ بھابھی کام میں مصروف تھیں، انہوں نے موقع غنیمت جان کر چپکے سے معصوم سی شکل بنا کر مجھ سے فرمائش کر دی، اور میں نے سوچا کہ پہلی بار اس نے کوئی بات کہی ہے۔ ویسے بھی اس کی دوست ساتھ میں تھی، انکار کرتا تو نتاشا کو شرمندگی ہوتی اور مجھے بھی شرم آتی، سو چپ چاپ برگر لے آیا۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ تم لوگوں میرے سامنے اس سے نہیں کہا، اس لیے 100 روپیہ بنتا ہی نہیں۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ آپ شرط ہار گئی ہیں، مگر اس کی ایک وجہ ہے، ایک اور 100 روپیہ نکال کر نتاشا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نتاشا بہت خوش تھی۔ اب اس کی وجہ بھی بتا دو، بھابھی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ میں ضرور ایسی کوئی بے وجہ کی وجہ بیان کروں گا کہ نتاشا اور اس کی دوست جیت کو ہار ہی سمجھیں گی، اور ہوا بھی وہی۔ بھابھی بات یہ ہے کہ کہیں پرسوں مجھے کسی نے 300 روپے دیا تھا کہ یہ کسی کو صدقہ دے دو، مگر مجھے اس دن کوئی نہ ملا تو یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی۔ کچھ دیر پہلے نتاشا نے برگر کی فرمائش کی تو اچانک میرے ذہن میں صدقے کے ان پیسوں کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کسی بھوکے کو کھانا کھلا بھی صدقہ ہی ہے، اور ان سے کوئی بڑا بھوکا میری نظر میں اس وقت نہیں تھا، سو میں نے وہ 200 کے برگر ان کو لا کر دے دیے اور باقی بچ جانے والا 100 شرط جیت جانے کی صورت میں نقد دے دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی بھابھی کا قہقہ بلند ہوا۔ نتاشا اور اس کی دوست کی صورتیں دیکھنے کے قابل تھی۔ نتاشا نے فوراً 100 روپیہ میری چولی میں پھینکا۔ دونوں نے شرمندہ سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میری طرف۔ نتاشا کا سرخ ہوتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی رو پڑے گی۔ اس کی بدوست کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں وہاں ماتم شروع کرتیں، میں نے فوراً سے بیشتر ان کو ساری بات سچ سچ بتا دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ پہلے تو ان کو یقین نہ آیا، مگر میں نے اور بھابھی نے انہیں یقین دلا ہی دیا کہ یہ سب من گھڑت کہانی تھی۔ بھابھی نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اگر لڑکیوں کو سچ نہ بتایا گیا تو وہ رو رو کر سیلاب لے آئیں گی۔ نتاشا کے منع کرنے کے باوجود میں نے 100 روپیہ اسے تھما دیا اور اسے حوصلہ دیا کہ وہ شرط جیت چکی ہے، 100 روپیہ اس کی جیت کا ہے۔ ساری باتیں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ذہن میں گھوم چکی تھیں۔ ویسے ہوا برا تھا اس دن آپ کے ساتھ، میں نے یوں ہی بات بڑھانے کے لیے نتاشا کو لکھ دیا۔ جی ہوا تو برا تھا پر اچھا بھی ہوا تھا، آپ کے ہاتھ لگے ہوئے پیسے مجھے ملے تھے، اور پتہ ہے میں نے وہ 100 روپیہ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ نتاشا کے جواب نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اتنی سی عمر میں ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ میں نے ایسی لڑکی کو گنوا دیا، تعصب سے میرا دل بھر آیا۔ چلو خیر، آپ نام بتانے لگی تھی، اس کا میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس کا نام نبیل ہے جناب۔ اس کا جواب پڑھ کر میں پھر سوالوں میں الجھ گیا۔ کیا اسے اپنا کزن نبیل پسند آ گیا یا مجھے کہہ رہی ہے؟ شاید مجھے تنگ کرنے کے لیے وہ سب کہا ہو۔ نبیل میں نے امید بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں میرا نبیل، یہ الفاظ نہیں گویا تلوار تھی جو سیدھی دل پہ چلی تھی۔ اچھا وہ نبیل آپ کا کزن؟ میں نے مرے انداز سے میں نے لکھا۔ اس نے میرا نبیل لکھا تھا، مجھے لگا اس نے خالی جگہ جان بوجھ کر چھوڑی ہے، پھر جلدی میں کزن لکھنا بھول گئی، مگر اس کے جواب نے مجھ میں نئی روح پھونک دی۔ اس نے کہا نہیں جناب، وہ نبیل نہیں بلکہ یہ نبیل، میرا نبیل، جس سے میری بات کر رہی ہوں اور جو میرے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ سوری میں آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ اس کا اگلا میسج پڑھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے غصے کے بجائے اس پہ بے حد پیار آیا تھا۔ شکر ہے یہ مذاق ہی تھا، اور نہ میرا مذاق بن جاتا۔ میں نے خوشی سے اسے لکھا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ اگر اسے واقعی کوئی اور پسند آ جاتا تو میرا شمار زندوں میں رہتا
نہ مردوں میں۔ عین ممکن تھا پچھتاوے کی آگ مجھے راکھ کر دیتی۔ پھر اس کے بعد ہماری ہر روز بات ہونے لگی۔ پہلے میں ان کے گھر کبھی کبھار ہی جاتا تھا، مگر اب اکثر کسی نہ کسی بہانے سے جانے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو ایک دن مجھے اچانک ہی خیال آیا کہ مجھے ان کے گھر ایسے نہیں جانا چاہیے، پہلے جیسے روٹین رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو نتاشا کے گھر والے، خاص طور پہ اس کے بھائیوں کو شک ہو گیا تو بات بگڑ سکتی ہے اور نتاشا کے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے دن کے بعد دل کے مجبور کرنے کے باوجود بھی میں بلا وجہ وہاں نہیں گیا۔ نتاشا نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ اب آپ بہت کم ہمارے گھر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس سے اپنا خدشہ بیان کیا۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، آپ آیا جایا کریں، میرا دل کرتا ہے آپ کو دیکھنے کا تو میرا دل کرتا تھا، مگر میں اپنے دل پہ جبر اس لیے کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے آپ وہ کسی کے شک کی لپیٹ میں آئے۔ ہماری محبت کی رازدان میری بھابھی تھی، بھابھی کے سوا کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ پھر میرے کہنے پر بھابھی نے رشتے کی بات چلائی۔ دونوں گھرانوں میں کسی کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ نتاشا ابھی پڑھ رہی ہے۔ بھابھی نے اپنے گھر والوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ نتاشا اور نبیل کی منگنی کر دی جائے۔ نتاشا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کر لیں گے اور ہماری منگنی ہوگی۔ منگنی کا ہم دونوں کو ایک نقصان ہوا تھا، اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں منگیتر کے گھر نہیں جاتے۔ منگنی سے پہلے میں بھابھی کے گھر چلا جاتا تھا یا نتاشا کبھی اخبار ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں بھابھی اور نتاشا کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ بائک پر نتاشا میرے پیچھے بیٹھی تھی، ان کے پیچھے بھابھی تھی۔ نتاشا کا دایاں ہاتھ عین میرے دل کے مقام پر تھا۔ اس نے انگلی سے میرے دل کی جگہ پہ دل کا نشان بنایا اور پھر لو لکھ دیا۔ مجھے اس کی اس ادا پر بہت پیار آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نتاشا نے بینک میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ دونوں کی طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ نتاشا کے گھر والے چاہتے تھے کہ نتاشا کے ساتھ اس کے بڑے بھائی کی بھی شادی کر دی جائے۔ اس کے لیے لڑکی دیکھ لی گئی تھی، بلکہ لڑکی اس نے پہلے ہی پسند کر رکھی تھی، اور وہ لڑکی نتاشا کے تایا کی بیٹی یعنی اس کے کزن نبیل کی بہن تھی۔ نتاشا کا بھائی اور اس کی کزن دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بھابھی اور ان کی امی نتاشا کے بھائی کے لیے رشتہ کے لیے تایا کے گھر گئی۔ تایا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ان کی ایک شرط تھی کہ بدلے میں نتاشا کی شادی ان کے بیٹے نبیل سے کر دی جائے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شرط نبیل کے کہنے پر ہی رکھی گئی تھی، کیونکہ نتاشا نے اس کی محبت ٹھکرا دی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ نتاشا اپنے بھابھی کے دیور یعنی مجھے پسند کرتی ہے۔ اب اسے نتاشا کو حاصل کرنے کا موقع مل گیا تھا اور وہ یہ موقع کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھابھی اور ان کی والدہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں نتاشا کی منگنی ہو چکی ہے۔ تایا کا کہنا تھا کہ منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں، اس لیے اگر ہم سے رشتہ چاہیے تو بدلے میں رشتہ دینا ہوگا۔ بھابھی اور ان کی امی اپنے گھر آ گئی۔ نتاشا کا بھائی اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو مجبور کیا کہ وہ نتاشا کی منگنی توڑ کر تایا کے گھر شادی کر دیں، اور اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ماں اپنے جوان بیٹی کی خواہش کے آگے ہار گئی۔ بھابھی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہمیں جواب دے کر نتاشا کی منگنی اس کے کزن سے کر دی گئی۔ ادھر بھائی کی انا اور محبت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے بھائی کی منگیتر کی کہیں اور شادی ہو۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے بھابھی کو ان کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اگر رشتہ لے آؤ گی تو آ جانا ورنہ میں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ میں ان دنوں گھر میں نہیں تھا، دوسرے شہر گیا ہوا تھا، مگر مجھے ساری باتوں کا علم تھا، نتاشا کے ذریعے ہو گیا تھا۔ مجھے میسج یا کال پہ پل پل کی خبر دیتی رہتی تھی اور کہتی تھی نبیل پلیز کچھ کرو۔ میں بنا دیکھے جان سکتا تھا کہ وہ روتی رہتی ہے۔ حالات اس نج پر پہنچ گئے تھے کہ بس اسے تسلی ہی دے سکتا تھا۔ گھر واپس آیا تو بھائی اور گھر والے شدید غصے میں تھے، مگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں اب نتاشا سے شادی نہیں کروں گا، چاہے وہ لوگ خود رشتہ لے کر آئیں، کیونکہ میری انا یہ گوارا نہیں کرتی کہ منگنی توڑنے والوں سے بھی میں کوئی رشتہ جوڑوں۔ یہ بات میں نے صرف بھابھی کا گھر بچانے کے لیے کہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بے قصور اور انتہائی اچھی بھابھی کا گھر میری وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اگلے دن میں بھابھی کو لینے ان کے گھر پہنچ گیا۔ بھابھی مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ میں جانتا تھا وہ اپنے نہیں میرے دکھ پر رو رہی ہیں۔ ان کی والدہ بیچاری شرمندہ سی تھی۔
نتاشا نے مجھے بمشکل سلام کیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا اندر کمرے میں وہ رو رہی ہوگی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں نتاشا سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ میری توقع کے عین مطابق نتاشا گھٹنوں میں سر دیے بلک رہی تھی۔ آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور پھر دوڑ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے بمشکل اس سے خود سے الگ کیا اور چپ کرانے کی کوشش کی۔ نبیل، میں مر جاؤں گی، نتاشا کے لہجے سے چھلکتے عزم نے مجھے لرزا دیا تھا۔ اس پاگل لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جس بات میں آ کر یہ خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ دیکھو نتاشا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں بھی مر جاؤں تو جو دل میں آئے کرنا۔ میں نے جن بوجھ کر سپاٹ لہجے میں کہا تھا تاکہ وہ ڈر جائے اور اسے کچھ الٹا سیدھا نہ کرے۔ نتاشا نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ لوگ جنہیں نہیں دیتے آپ مرنے نہیں دیتے۔ میں کیا کروں، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں چھپی بے بسی نے مجھے تڑپا دیا۔ بے بس تو میں بھی تھا، مگر میں کس کو دوش دیتا، کیا کہتا۔ نتاشا کے ماتھے پہ آخری بوسہ دے کر میں بھابھی کو لے کر ان کے گھر سے نکل آیا۔ شادی سے کچھ دن پہلے نتاشا کو بینک میں ملازمت مل گئی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ ایک بار ایک بیٹی اور بہن نے اپنی خواہشوں کو اپنے بھائی کی خواہش پہ قربان کر دیا تھا۔ اپنی محبت کا گلا گھونٹ کر کسی اور کی محبت کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ بھابھی نے تو ایک بار مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ تم اور نتاشا چوری چھپے شادی کر لو، بعد میں سنبھال لوں گی، مگر اس طرح ان کے گھر کی بدنامی ہوتی، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ بھابھی اور ان کے گھر والے ہماری وجہ سے سر جھکا کر چلیں۔ میرے پاس سوائے یادوں کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے ساتھ گزاری ان سہانی یادوں کا آب حیات میں گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار کر خود کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ نتاشا کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک روز مجھے کسی انجان نمبر سے میسج آیا۔ میسج پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، تمہاری محبت میرے استعمال میں ہے۔ لفظ محبت سے شاید اس کی مراد نتاشا تھی۔ میں بنا پوچھے جان گیا تھا کہ یہ گھٹیا میسج نبیل کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے میسج کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آخر اس سے یہ میسج لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ میری آج تک کبھی اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ بے وجہ کی دشمنی پالے ہوئے تھا۔ اب میں اپنا چاہتے ہوئے بھی خاموش سا رہنے لگا تھا۔ بولنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کوئی کچھ کہتا تو بس ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ بھابھی کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ میں نے گھر میں کہا تھا کہ اب اگر وہ رشتہ کرنا چاہیں بھی تو میری طرف سے انکار ہے۔ بھابھی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ گھر والے کہتے تھے کہ شادی کر لو، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی اور کا نہیں ہونا۔ نتاشا بینک میں جاب کرتی تھی، یہ بات مجھے بھابھی کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے میری کسی بات پر کہا تھا کہ نبیل، میں پڑھ لکھ کر جب کہیں نوکری کروں گی تو پہلی سیلری سے آپ کے لیے ایک گفٹ خریدوں گی، اور اب تو اس نے کبھی میسج کر کے بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیسے ہو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نتاشا اتنی جلدی بدل گئی ہے۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے بھول گئی ہے، شاید اس نے نصیب سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اسے چاہیے تھا کم از کم ایک میسج کر کے حال ہی پوچھ لیتی۔ 3 ماہ مزید گزر گئے تھے۔ ایک دن بھابھی نے کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ نتاشا کو اس کے شوہر نے مارا ہے۔ یہ سن کر دل میں ایک آگ سی سلگ اٹھی تھی۔ میں نے بظاہر چپ چاپ یہ خبر سنی اور گھر سے نکل گیا۔ 2 دن بعد نتاشا کے شوہر کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اسے اتنا مارا کہ ہسپتال پہنچ گیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کا ایک بازو بھی توڑ دیا ہے۔ دنیا داری کے ناطے بھابھی بھی اس کی عیادت کو گئی تھی۔ واپس آ کر بھابھی نے بتایا کہ اسے بہت بری طرح مارا گیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کتنی بری طرح مارا گیا ہے، کیونکہ میں اور میرے 4 دوستوں کے سوا کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اسے ہم نے مارا تھا۔ جی ہاں، وہ ڈاکو میں اور میرے دوست ہی تھے۔ جب مجھے پتہ چلا اس نے نتاشا پر ہاتھ اٹھایا ہے تو میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ میں نے 2 دن اس کی ریکی کر کے یہ پتہ کیا کہ وہ کہاں سے اور کس وقت جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ ہم نے اس کو گھیر لیا۔ اس کا بازو میں نے ہی توڑا تھا تاکہ وہ آئندہ کسی کی محبت کو لاوارث نہ سمجھے۔ نتاشا کے شوہر کو کبھی بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ڈاکو کون تھے۔ بھابھی کے منہ سے میں یہ خود سنا تھا کہ اچھا ہوا اس کمینے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں غلط نہیں کیا۔ نتاشا کے سسرالیوں کے پاس اپنی گاڑی تھی، مگر پھر بھی وہ نتاشا کو اس کے میکے نہیں لاتے تھے۔ شادی کے بعد وہ صرف ایک بار میکے آئی تھی۔ نتاشا کی شادی کے ٹھیک 7 ماہ بعد وہ ایک دن ناراض ہو کر اپنے میکے آ گئی۔ نتاشا نے کبھی واپس نہ جانے کا اعلان کر دیا۔
اس نے جو کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا اسے سن کر اس کے گھر والوں نے بھی نتاشا کا ساتھ دیا۔ بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے بھابھی کو فون کیا تو پتہ چلا نتاشا بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل مچل گیا تھا، مگر سوچ رہا تھا کیسے اور کیوں جاؤں۔ یہ مسئلہ بھابھی نے بھی حل کر دیا۔ 4 دن بعد ان کا فون آیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ میں نے دیر نہیں کی، فوراً بائک لے کر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میرا سامنا بھابھی سے ہوا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ میرے بیٹھتے ہی نتاشا اور اس کی امی بھی آ گئی۔ ہم دونوں نے ایک عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا کر اتنا روؤں کہ سارے غم آنسوؤں میں بہہ کر جائیں، مگر بھابھی اور ان کی امی کی موجودگی میں یہ صرف سب سوچا جا سکتا تھا۔ نتاشا نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دے کر اس کا حال پوچھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہوں۔ 7 ماہ میں وہ بہت مرجھا سی گئی تھی۔ میں نے چائے پی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بھابھی سے کہا کہ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ بھابھی تیار ہو گئی۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ نتاشا بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ بائک پہ بیٹھنے اس نے پھر وہی کیا جو ایک بار وہ پہلے کر چکی تھی۔ میرے دل کے مقام پہ انگلی سے دل بنایا اور پھر لو لکھ دیا۔ مجھے کچھ بھی خاص محسوس نہ ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ وہ اب کسی اور کی ہے۔ وہ ایک تلخ حقیقت تھی جسے میں قبول کر چکا تھا۔ وہ 4-5 دن ہمارے گھر رہی۔ اس دوران ہمارے بہت سی باتیں ہوئی، نئی اور پرانی بہت سی باتیں۔ میں نے اس کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ آپ کے نصیب میں ہے نبیل ہی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، مگر صرف نام کی حد تک۔ وہ نبیل نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ بات ختم کرتے کرتے وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ میں نے فوراً بات بدل دی۔ میرا مقصد اس کا دل دکھانا نہیں تھا۔ اس نے مجھے ایک مہنگا موبائل دیا۔ کہنے لگی، میں نے یہ آپ کے لیے اپنی پہلی سیلری سے خریدا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ میں ہی اس کی پہلی نظر کی آخری محبت ہوں۔ نتاشا کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اسے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کئی بار بینک سے کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آپ کا نمبر ہمیشہ آف ہوتا تھا۔ اس کی بات سچ تھی، میں زیادہ تر نمبر آف رکھتا تھا۔ کہنے لگی، شادی کر لو، دنیا میں میرے لیے کوئی دوسری نتاشا نہیں ہے۔ میرے جواب پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے سوا کسی اور سے قبول نہیں کر سکتا۔ آپ ہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا میں اب نتاشا سے شادی کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ لوگ خود رشتہ لے کر آ جائیں۔ نتاشا نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ایسا کہا تھا، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی۔ اگر میں ایسا نہ کہتا تو بھابھی کو طلاق ہو جاتی۔ اب سچ میں بہت اچھے ہیں نبیل، نتاشا نے مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو وہ سانگ یاد ہے جو ہم دونوں کا فیورٹ ہے؟ نتاشا نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب تک رہے دھرتی کنگن ہوتا رہے ملن اپنا، میری جان دعا کرنا۔ میں نے اسے گانے کے بول سنائے تو اس کے چہرے پہ ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ کاش ملن ہو جاتا۔ نتاشا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے حسرت سے کہا، ہمارا اللہ ہمارے لیے وہی کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے کہا تو اس کے منہ سے بے اختیار بے شک نکلا۔ نتاشا واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر اسے لینے آیا تھا، مگر اسے جب پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر گئی ہوئی ہے تو آگ بگولا ہو گیا۔ نتاشا کی امی اور بھائیوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نتاشا اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ نتاشا کو طلاق دے دے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ نتاشا کو طلاق دے دے گا تو بدلے میں اس کی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، مگر نتاشا نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس کی بیوی کا سوائے اس کے اور کوئی قصور نہیں ہے، کہ وہ تایا کی بیٹی اور نبیل کی بہن ہے۔ آپ اپنا گھر برباد نہ کرو۔ نتاشا کو طلاق ہو گئی ہے، اور بات مجھے کچھ دن بعد پتہ چلی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ نبیل نے ویسے بھی ان سے فقط اپنی انا کی تسکین کے لیے شادی کی تھی، جس کا اظہار اس نے اپنی حرکتوں سے کر دیا تھا۔ نتاشا نے مجھے بتایا کہ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، وہ بس مجھے نتاشا کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری باتیں نتاشا نے اپنی امی کو بتا دی تھی۔ اس کی امی نے اسے ہرگز یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ جیسے بھی ہو گزارا کرے، بلکہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لے۔ مجھے جیسے ہی نتاشا کی طلاق کا علم ہوا، میں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ اب تو آپ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ دوسری بار ہمیں نہ آزمائیں۔ بھابھی نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ اب نتاشا سے شادی نہیں کرو گے، چاہے وہ لوگ خود رشتہ لے کر آ جائیں۔ میں نے بھابھی کو بتایا کہ ایسا کیوں کہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر واقعی میں ایسا ظاہر نہ کرتا کہ اب مجھے
نتاشا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تو میرے گھر والے اور بھائی کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹتے۔ بھابھی نے اسی وقت اپنی امی کو فون کیا اور ان کو ساری بات بتا دی۔ ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نتاشا کی عدت کے دن پورے ہو جائیں تو نکاح کر دیں گے۔ یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اب ہم کسی صورت یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ بھابھی بیچاری خاموش ہو گئی۔ البتہ میں نے بھابھی کو یقین دلایا کہ یہ رشتہ ضرور ہوگا۔ آپ بس اپنے گھر والوں کو یہ بات مت بتائیے گا۔ میں نے گھر والوں کو راضی کرنے کے بہت جتن کیے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تنگ آ کر میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔ 2 ماہ تک میں نے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو ایک دن ان کا فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ، ہم نے نتاشا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں فوراً واپس آ گیا۔ عدت کے دن پورے ہوتے ہی ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ نتاشا بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہمارے خواب اگرچہ رو کر ہی صحیح مگر پورے ہو گئے تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، کہہ دیا کہ بے وقوف ہے، اسے کیا ضرورت تھی طلاق یافتہ سے شادی کرنے کی، اسے ویسے بھی لڑکی مل جاتی۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس میں عزت نفس ہی نہیں ہے، انہوں نے جب پہلے انکار کر دیا تھا تو اب یہ کر دیتا۔ مگر وہ بے وقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ طلاق نتاشا کو ہوئی تھی، ہماری محبت کو نہیں۔ میں نے تو محبت کو طلاق نہیں دی تھی نہ، ویسے بھی لوگوں کو کون سمجھاتا کہ محبت میں انا کا کوئی کام نہیں ہے، اور جہاں انا ہو وہاں محبت کا کشکول خالی ہی رہتا ہے۔ بھلا محبت بھی کبھی طلاق یافتہ ہوتی ہے؟ شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو نتاشا دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اچانک بیڈ سے اتری اور میرے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ میں حیران پریشان سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میڈم، اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، اس بار جو آپ کے پلے پڑا ہے یہ دوسرا نبیل ہے۔ میری بات پر وہ روتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ بھی نہ رونے بھی نہیں دیتے ٹھیک سے، نتاشا نے لاڈ سے کہا۔ مسئلہ تو یہی ہے سارا کہ ہمارے ہوتے آپ روئے کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھے آنسو اور کہا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کبھی بھی نہیں مر سکتی بشرطیکہ واقعی محبت ہو، کیونکہ محبت